ایڈمرل صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ بقول ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ اگر ایران کی عسکری صلاحیت مفلوج ہو چکی ہے تو پھر امریکہ کی جانب سے جنگ جاری رکھنے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو لہجہ ہے اس کے اندر ایک مخمصے کی کیفیت کیوں دکھائی دے رہی؟ جی بالکل، یہ جو کل ان کا خطاب تھا، بلکہ آج صبح پاکستان میں یہ نشر ہوا، اس میں ان کی ایک بے بسی بالکل سامنے نظر آئی کہ میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے ایک اپریل فول کا سا ایک میسج دیا کہ ابھی بالکل ایکسپیکٹیشن یہ چل رہی تھی کہ 6 اپریل کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے اور وہ کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تبادلہ ہو رہا ہے میزائل کا، لیکن اب کوئی صورتحال نکلے گی کہ مگر جو 15 نکاتی جو ایک انہوں نے اپنی ڈیمانڈ دی تھی جو پاکستان کے تھرو پھر چین سے بھی اس پہ مشاورت ہوئی، اس میسج میں اس ایڈریس میں ان کا کوئی ذکر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک امریکن پبلک کو لگ رہا ہے کہ وہ خطاب کر رہے تھے ڈومیسٹک آڈینس کو، ان کو وہ جنگ جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے کہ یہ پچھلی جنگوں سے مختلف ہے، پچھلی جو ہے وہ 200 دن 300 دن کی بات کر رہے تھے عراق اور افغان وار کی، اس کا انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو 32-33 دن ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو اسٹریٹجک آبجیکٹوز تھے اس کے ابھی پورے اچیو تو نہیں ہوئے مگر ان کے قریب پہنچ گئے۔ پھر وہ ان کا غصے کا بیان کہ جی ہم آپ کو اسٹون ایج میں بھیج دیں گے، تو میرے خیال میں اس میں ابھی تک وہ کہتے ہیں نا کہ شارٹ وار جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے مرضی آپ خطاب کر لیں صدارتی پوڈیم سے، وہ ایک جو ملٹری اسٹریٹجی ہے، ایک حکمت عملی ہے، وہ اس میں بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت گراؤنڈ ٹروپس کے لیے بھی پوسچرنگ جاری ہے، جو ٹریپولی ہے ان کا جہاز جو کہ 2500-3000 میرینز لے کر پہنچ گئے ہوئے، میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ کے چھاتا بردار جو کمانڈو ان کی جو فورس ہے وہ بھی مڈل ایسٹ میں پہنچ چکی ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت یہ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ گیدڑ بکریاں ہیں، کیونکہ اس اسٹیج پہ کسی بھی گراؤنڈ آپریشن کا پرشین گلف کے اندر یا خرگ آئیلینڈ پہ یا کسی اور جزیرے پہ کوئی بھی اقدام ان کا ایک سوسائڈل ایکٹ ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت وہ تو حاتمی صاحب بھی جو ان کے IRGC کے کمانڈر ہیں، جو ایکس ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ کوئی بندہ لے کے آئیں گے تو پھر یہاں سے ایک بھی فوجی جو ہے وہ زندہ واپس نہیں جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرونی محاذوں کے اوپر جو 6 مقامات ہیں جن کی نشاندہی باقری صاحب نے کی ہے، وہاں سے دراندازی ہو سکتی ہے، بوٹس آن گراؤنڈ اترنے کی تیاری ہو سکتی ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ سودمند ہوگا امریکہ کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا؟ آپ نے دیکھا کہ ایران کی اس وقت جنگی تیاری کا عالم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بسیج فورس کو بھی ایکٹیو میں لے آئے ہیں، تقریباً 1 ملین پرسن کی ایک وہ پیپلز وار کانسیپٹ پہ انہوں نے پوری قوم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تو اس کے خلاف، اور وہ بھی اپنی فوجوں کو ڈیوائڈ کر کے اور 6 جگہ سے ایک پن بریک اٹیکس ہوں گے۔ میرے خیال میں ان کا کوئی ملٹری آبجیکٹو نہیں ہوگا، وہ ایک نوشن آف وکٹری، ایک فتح کا ایک شادیانہ میرے خیال میں وہ اس کو بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہاں ہم نے یہ انسرشن کی اور کچھ ٹارگیٹس جو ہیں ٹیکٹیکل قسم کے تباہ کیے۔ ایک ان کا بڑا ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ وہ جو افزودہ یورینیم ہے جو اس وقت زمین کے نیچے دبا ہوا ہے ملٹری اسٹرائک کے اندر، اس کو ریکور کرنا اور اس کو لے کے جانا۔ لیکن میرے خیال میں اتنی چھوٹی فورسز اور اس طرح ایران کے وسط میں اور ہیویلی ڈیفینڈڈ ٹارگیٹ کے اوپر یہ گراؤنڈ آپریشن کرتی ہے، ناممکن سی بات لگ رہی ہے۔ لیکن اس سے میرے خیال میں وہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی لیں گے اور فتح کا اعلان کریں گے اور پھر شاید وہ ایکٹیو آپریشنز کو ٹیمپو سلو کر دیں۔ صحیح۔ باقری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خرگ آئیلینڈ سے بھی کوشش کریں گے؟ تو میرے خیال میں وہ گیلی پولی کی کہانی ان کے سامنے ہے کہ جب 1915 میں فرانس اور برطانیہ نے مل کر اسی طرح ہی ایک نیرو اسٹیٹس تھی، اسٹیٹس آف ڈارڈنلس ان کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی، اپنی فورسز اتارنے کی کوشش، ان کو 2.5 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ باڈی بیگز اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ 50,000 کے قریب اگر آپ نفری یہاں پہ رکھیں گے، میرینز کو اتاریں گے، پیراٹروپرز کو اتاریں گے اور اپنے لوگ جو ہیں ان کو ایک ایسی سرزمین پہ اتاریں گے جہاں سے جواب آپ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک بھی زندہ بچ کے واپس نہیں جائے گا، تو پھر ایسی حماقت کرنے کی ضرورت کیوں آئے گی؟ ایڈمرل صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کر کے ماضی کا ہی سارا طریقہ دہرا کے آپ پاکستان پہ الزام تراشی کرتے رہیں گے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان عالمی فورم کے اوپر ثالثی پورم اقدامات کے لیے تگودو کر رہا ہے، تو کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے بھارتی قیادت؟ یہ دیکھیں، اس میں بھارت کا ڈیزائن جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ اس وقت جب پاکستان ایک آلموسٹ ایک ریجنل وار اور ایک نیئر ٹو گلوبل ورلڈ وار، اس کی میڈیشن میں اور ایکسچینج آف میسیجز میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، تو پہلے انہوں نے افغانستان کے تھرو جو ہے ایک پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیوں کو ٹول دیا اور اس میں ایک تیزی لے کر آئے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فالس فلیگ آپریشن کے تھرو کوئی اسی طرح کی کوئی پوسٹ پہلگام، کوئی اس طرح کا سندور کرنے کی تیاری میں ہے، تاکہ اس وقت پاکستان
को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। तो ये चीज किसकी तरफ, ये किस चीज पे हमला है? ये एक जो मिडिल ईस्ट का जो पीस प्रोसेस है उस पर एक डायरेक्ट हमला नजर आ रहा है, और ये किसकी एमा पे हो सकता है? ये रोजर रोशन की तरह यह है कि ये इसराइल की हिकमत अमली है, जिसको जो है वो इंडिया इस वक्त टेम्परेचर रेस करके पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट करके और पाकिस्तान को एक किसी कन्वेंशनल एक झड़प में, एक मार्के में इन्वॉल्व करके पाकिस्तान की तवज्जो हटाना चाहता है। तो ये तो बहुत बड़ी क्लियर है। अभी आप देखें, कल ही उनके नेवल चीफ का जो है वो एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि सिंदूर में जो है पाकिस्तानी बैरियर प्रिजर्व लगाने के लिए इंडियन नेवी बिल्कुल तैयार थी, जबकि ये बड़ी क्लियर है कि पूरा इंडियन ओशन तो खाली था, और वो उनका जो तैयारा बरदार जहाज है और तमाम जंगी जहाज, वो दूर दूर तक उनका कहीं कुछ पता नहीं था। तो पाकिस्तान नेवी की जो हिकमत अमली भी यही थी कि हमने जो है जो तेल की और उनकी एलपीजी और की जो सप्लाई लाइन है जो कि गल्फ से आती है, तो पाकिस्तान नेवी तो पॉइज बैठी थी, तैयार बैठी थी। तो आज भी मेरे ख्याल में उससे बढ़कर तैयारियां हैं। अगर वो कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो उसको भी मेरे ख्याल में उनको अंदाजा होगा कि शायद बात से आगे वो ना बढ़ाएं। यही उनके लिए उनके हक में बेहतर है। एडमिरल साहब, मौजूदा सूरत हाल में भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग कोई अटैक हो सकता है, इसकी इत्तलात तो कई दिनों पहले से थी, लेकिन इस मौजूदा मंजरनामे में भारत अगर ये सब कुछ प्लान करता है तो इसके पीछे की आपको वजूहात क्या दिखाई देती हैं? कि क्या किसी और के इशारे पर भी हो सकता है कि बातचीत के हवाले से पाकिस्तान जो तैयारी कर रहा है या जो सहूलियात जो हैं वो इस वक्त वज़ा कर रहा है, उससे इसकी नजर हटा के अंदरूनी मामलात की तरफ भटकाई जाए? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बयान किया कि इस वक्त ये डिजाइन में ये बड़ी चीज क्लियर हो गई है कि ये इंडिया किसकी एमा पे ये हरकत कर रहा है। फॉल्स फ्लैग का एक इंटेलिजेंस सूरत सामने आई है, क्योंकि इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा डायरेक्टली इसराइल को होगा। उसका जो एक ग्रेटर डिजाइन है कि मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जाए, तो उसमें जो पाकिस्तान ने इस वक्त एक लीडिंग किरदार अदा कर रहा था, उसको अगर डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो वो जो एक मुसालिदी कोशिशें हैं वो भी उनके मान पड़ने का खदशा है। और मेरे ख्याल में इसराइल को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा इसी तरह से है कि किसी न किसी तरह कहीं जंग को इस नौयत पे लेके आ जाए कि ईरान की ताकत को मुकम्मल तौर पर मलियामेट किया जाए, ताकि वो जो ग्रेटर इसराइल का जो डिज़ाइन है उसमें कोई वो रुकावट पैदा न कर सके। तो अगर इस वक्त इंडिया जिसने पहले अफगानिस्तान के थ्रू जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, एक जैसी जंग शुरू हुई आप देखें कि सिंक्रोनाइजेशन कितनी क्लोज थी कि इधर अफगानिस्तान के साथ ऑपरेशन शुरू होता है और उधर ईरान के ऊपर हमला हो जाता है। तो अभी जब उन्होंने देखा कि हिज़्बुल हक की वजह से पाकिस्तान ने एक बहुत इफेक्टिव रिस्पांस दिया और अफगानिस्तान के अंदर घुस के जो है दहशतगर्दों को टारगेट किया, तो उनको ये बात क्लियर होगी कि अब ये वाली तो ऑप्शन नहीं रही। आपको तो एक कन्वेंशनल थ्रेट के जरिए पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और मेरे ख्याल में ये कोशिशें नाकाम साबित होंगी। ये कोशिशें नाकाम साबित होंगी अगर हमारी तवज्जो हटाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। तो तवज्जो अगर उधर मबजूल हुई तो मार्का हक के नतीजे में जो नुकसान हुआ था भारत का, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान अब हो सकता है कि जब दुनिया जो है वो पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम कर चुकी है, उसकी हैसियत को तस्लीम कर चुकी है, तो यहां पर सीना भी ज्यादा चौड़ा है और हिकमत अमली भी पहले से कहीं ज्यादा जो है वो तरतीब दी जा चुकी है।